مسافر قسط نمبر 74 کمرے میں لیٹی ہوئی چندو ماہی نے چور نظروں سے اپنے لختے وجود کو دیکھا۔ دل میں پیار کی توانا لہر بیدار ہوئی، لبوں سے بے ساختہ سرگوشی برآمد ہوئی۔ عائشہ، غلام عائشہ، اتنا پیارا نام ہے۔ اس کی تخلیق کو یہ نام دینے والا خود بھی کتنا پیارا تھا، مگر ایک چھت تلے رہتے ہوئے اس سے کوسوں دور تھا۔ وہ اسے قریب کرتے کرتے تھک کر دور ہو رہی تھی۔ یک بارگی جی چاہا کہ ڈاکٹر منور علی کو روک دے کہ وہ اس کی عائشہ کو کسی کی گود میں نہ ڈالے، کوئی اپنے لختے جگر کو یوں پھینکتا بھی ہے۔ پھر خیال آیا کہ اس کے لبوں سے نکلنے والا ایک جملہ ڈاکٹر منور علی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دے گا اور وہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گی۔ ڈاکٹر منور علی اپنی موٹر سائیکل پر بورے والا گیا۔ ڈاکٹر نور الامین سے ملنے کے بعد اس نے فون پر اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے خوشخبری سنائی۔ اس نے اگلے ہی دن پہنچنے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر منور علی نے مطمئن ہو کر غلام عائشہ کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور لدا پھندا چندو ماہی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس دن چندو نے عائشہ کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا اور بہت سی باتیں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چند دن کی بچی اس کی باتیں کیا سنے سمجھے گی۔ اس نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور اپنی سیاہ بختی پر آخری اشک بہائے۔ عائشہ کو اوپر تلے کئی لباس پہنائے، کئی اتارے اور اپنی آنکھوں میں اس کی شبیہ کو تصویر کی صورت ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ جدائی فیصلہ نہیں مرحلہ ہوتی ہے، جس سے چندو ماہی 2 مرتبہ گزر چکی تھی۔ کامن اور عمر حیات سے جدا ہونا اس کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، مگر وقت کی گرد نے ان دونوں زخموں پر خون سجا دیے تھے۔ وہ دونوں یاد تو آتے تھے، مگر اس کسک میں پہلی سی جان نہیں رہی تھی۔ عائشہ کی جدائی اس کی زندگی کا تیسرا مرحلہ بن کر ڈاکٹر نفیس بخاری اور بیگم شگفتہ بخاری کی شکل میں دہلیز پر آ گیا۔ وہ عائشہ کو گود لینے کے لیے آئے تھے۔ ڈاکٹر منور اس معصوم شکل جوڑے کو لے کر چندو کے کمرے میں آ گیا۔ تعارف کے دوران ہی بیگم شگفتہ بخاری نے تجسس اور خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر عائشہ کو اٹھا لیا۔ اس کی آنکھیں وہ پورے مسرت سے چمکنے لگیں۔ ڈاکٹر منور علی نے کہا، شگفتہ، یہ میری بیٹی ہے۔ میں ہی جانتا ہوں کہ کس حوصلے سے تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا کہ میری چوکھٹ پر تم اسے ماں بن کر لینے آئی ہو۔ عائشہ کی حقیقی ماں بن کر دکھاؤ گی تو مجھے زندگی میں کبھی گرا نہیں ہوگا۔ اگر رتی بھر لاپرواہی کا مظاہرہ کرو گی تو معاف نہیں کروں گا۔ بیگم شگفتہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر نفیس بخاری نے نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ یقین دلایا کہ وہ دونوں ڈاکٹر منور علی کو زندگی بھر شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ چندو سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ باری باری سبھی چہروں کو دیکھ رہی تھی، ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ عائشہ کے نئے والدین اسے بہت اچھے لگے تھے، مگر اپنے حلیے سے خاص سے امیر اور شگفتہ مزاج دکھائی دینے والے مہمانوں سے ڈاکٹر منور علی کا رویہ واضح طور پر کھچا کھچا سا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بیگم شگفتہ بخاری کو مخاطب کیا، شگفتہ، میں نے اس کا نام غلام عائشہ رکھا ہے۔ اگر تمہیں پسند ہو تو ٹھیک، ورنہ بدل لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بولی، یہ نام بہت پیارا ہے، مگر میں نے اس کا نام بہت پہلے ہی سے شائستہ رکھ دیا تھا۔ شائستہ بخاری۔ چندو کا دل مٹھی میں آ گیا، آنکھیں خشک رہیں، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، عائشہ ہو یا شائستہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بیگم صاحبہ، یہ بیٹی محفوظ تو رہے گی نا؟ بیگم شگفتہ بخاری عائشہ کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس کے پہلو بیان بیٹھی، عائشہ کو گود میں رکھ کر اسے پیار کرنے لگی، گال چوم کر بولی، لوگ تو دعا دینے سے کتراتے ہیں، جبکہ تم نے مجھے وہ دوا دی ہے جسے دینے کا حوصلہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں اسے زمین پر نہیں، اپنی ہتھیلیوں پر چلاؤں گی، اسے پنگھوڑے میں نہیں، اپنی چھاتی پر سلاؤں گی، اور تم دیکھنا، میں اپنی ذات کے روم روم سے پیاسی مامتا نکال کر ان پیارے پیارے لبوں پر نچھاور کر دوں گی۔ وہ احسان مندی کے جذبات سے مغلوب آواز میں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر منور سے مخاطب ہو کر بولی، منور، تم بڑے انسان ہو، ہمیشہ کی طرح تم نے پھر مجھے مقروض کر دیا، مگر اب کہ وہ قرض دیا ہے جسے میں تو کیا میری 7 پشتیں بھی اتارنے کے قابل نہیں ہو سکیں گی۔ جب میں جاؤں، چندو نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ملتجیانہ انداز میں عائشہ کو اٹھا کر اپنے گود میں ڈالا، جی بھر کر پیار کیا۔ پیدا ہونے سے پہلے عائشہ کا وجود اس کے لیے نہایت تکلیف دہ اور قابل نفرت تھا۔ اس نے پورا 1 دن اسے دیکھنے سے گریز کیا تھا، مگر چند دنوں میں ہی عائشہ نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔
ذات بانٹ لی تھی۔ چندو نے بڑی سختی سے اپنی آنکھیں بند کی اور بولی، اب اپنی بیٹی کو اٹھا لے، قسمت ہوئی تو زندگی میں اس کی ایک آدھ جھلک دیکھ لوں گی، وگرنہ اسے یاد کر کے اپنی مامتا کو بے چین کیے رکھوں گی۔ چاروں کچھ دیر تک عائشہ کے موضوع پر باتیں کرتے رہے، پھر عائشہ کو لینے کے لیے اتنا طویل سفر کرنے والے چندو کو تنہا کر کے لوٹ گئے۔ چندو بھائی کو ڈاکٹر منور علی کا رویہ بڑا عجیب لگا۔ اس نے نہ تو انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا اور نہ ہی پھوٹے منہ رات رہنے یا کچھ مزید وقت بیٹھنے کا کہا۔ حد تو یہ تھی کہ اس نے مہمانوں سے چائے پانی تک کا نہیں پوچھا تھا۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد ڈاکٹر منور چندو کے کمرے میں آیا، اس پر کویتی نگاہ ڈال کر بولا، چندو میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اس نے ہونٹ بھیج کر نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے دایا کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور چلا گیا۔ چندو کو بیگم شگفتہ بخاری سے روا رکھے جانے پر ڈاکٹر کا رویہ اچنبھے سے دو چار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سے بتایا کہ ڈاکٹر نفیس بخاری اس کا دوست اور کلاس فیلو تھا۔ اگر یہ درست تھا تو پھر اس کی بیوی ڈاکٹر منور سے کیوں بے تکلف تھی؟ ڈاکٹر دونوں ہی سے خفا کیوں تھا؟ اگر ڈاکٹر کے دل میں کوئی رنجش تھی کہ ان سے کسی معاملے میں اختلاف تھا تو اس نے عائشہ کو ان کی تحویل میں کیوں دیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب اسے ڈاکٹر منور ہی دے سکتا تھا، جس سے بعید نہ تھا کہ وہ جواب دینے کے بجائے درشتی سے جھڑک دیتا۔ عائشہ کی معصوم سی شکل اور رونے کی باریک آواز اسے بے چین کرتی رہی۔ رات کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہوتے گزری، مگر جب پچھلے پہر سونے کے بعد دن چڑھے طور پر مطمئن اور پرسکون تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے دلی طور پر عائشہ کی جدائی کے دکھ سے مفاہمت کر لی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں اس کے رویے سے ظاہر ہونے لگا کہ وہ اپنی بیٹی کی حادثاتی جدائی کو ذہن سے محو کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چاقو چوبند ہوتے ہی اس نے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر منور علی کو اس کی خود ساختہ تنہائی سے نکالنے اور اپنی جانب راغب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ صدقے دل سے ڈاکٹر منور کے پاس رہنا چاہتی تھی، کیونکہ گزشتہ دورانے میں ڈاکٹر کی پروکار شخصیت نے اس کے ذہن پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ وہ سوتے جاگتے اسے ہی سوچتی رہتی تھی۔ اس کی پہلی ترجیح یہی تھی کہ ڈاکٹر اسے اپنی حقیقی بیوی کی حیثیت دے کر عدم تحفظ کی سلگتی ہوئی آگ سے نکال لے، مگر وہ اسے کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ 2-3 ماہ میں چندو کا پہلا مسحور کن روپ لوٹ آیا اور سر چڑھ کر بولتا وہ حسن ڈاکٹر کو سکھنے در میں مضطرب کرنے لگا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر کی فصیلِ جاں میں دراڑیں نمودار ہونے لگی تھیں اور وہ چندو سے نظریں چرانے اور دور دور رہنے پر مجبور ہونے لگا تھا۔ کھینچا تانی کا یہ اعصاب شکن سلسلہ 3 ماہ چلا، مگر اچانک ڈاکٹر کی سنگ دلی جیت گئی اور چندو احساس سے کم مائگی میں مبتلا ہو کر ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر منور علی نے اپنے پلان کے تحت اخبار میں اشتہار شائع ہوتے ہی 3 مختلف نرسنگ سکولوں میں چندو ماہی کی درخواستیں جمع کرا دی۔ کیونکہ اس نے میٹرک میں پہلی پوزیشن لی تھی، اس لیے اسے تینوں سکولوں میں ہی داخلہ بآسانی مل سکتا تھا۔ بغیر کسی تگ و دو کے ملتان کے نرسنگ سکول میں ایڈمیشن مل گیا اور ڈاکٹر منور علی اسے لے کر ملتان پہنچ گیا۔ چندو کو ہاسٹل چھوڑ کر اس کے لیے ضروری سامان خریدنے شہر چلا گیا۔ 2-3 دن شہر میں رہتے ہوئے اس نے چندو کا مکمل اقامتی بندوبست کیا اور ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد آخری ملاقات کے لیے ہاسٹل پہنچ گیا۔ ڈھلتے ہوئی شام میں دونوں نرسنگ سکول کے مہلکہ ہسپتال کے بڑے سے لون میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ چندو کا چہرہ حزن و ملال سے رقم تھا، جبکہ ڈاکٹر منور سرخرو دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ بولا، چندو ماہی، میں تمہارے لیے یہی کر سکتا تھا، کر گزرا۔ کاش میرے پاس دینے کے لیے کچھ اور بھی ہوتا، تمہاری طلب کے لائق ہوتا تو تمہیں مایوس نہ کرتا۔ بس اب تم دل کو ہر قسمی شکووں اور میل سے پاک کر کے مجھے الوداع کہو۔ مجھے اپنے ڈگر کو دیکھتے ہوئے توقع ہے کہ ہم آئندہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اگر قسمت نے کہیں ملایا بھی تو دنیا ہمیں بس واقف کاری سمجھے گی، ٹھیک ہے نا؟ چندو کا گلا رول گیا، بولی، سر مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، مگر ایسا بھی کیا ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے لگے ہیں؟ میں آپ سے ملتے رہنا چاہتی ہوں، مجھے اتنی سی اجازت تو آپ دے ہی سکتے ہیں نا کہ آپ کو کبھی کبھی آ کر ایک نظر دیکھ لیا کروں۔ ڈاکٹر کا چہرہ پتھرا گیا، آنکھیں بے تاثر ہو گئی۔ بولا، نہیں لڑکی، تم نے میرے ساتھ لگ بھگ 1 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تم یہ خوش فہمی ہے کہ تم مجھے سمجھتی ہو، مگر حقیقت میں تم مجھے بالکل نہیں سمجھ پائی ہو۔ تم اچھی لڑکی ہو، مگر میں اچھا آدمی نہیں ہوں، شاید انسان بھی نہیں ہوں۔ تم میرے ساتھ نہ ہی چل سکتی ہو اور نہ کبھی خوش رہ سکتی ہو۔ تم بہت خوبصورت اور ذہین ہو،
ایک تابناک مستقبل جس میں پھول، خوشبو، لہریں اور صبا شامل ہیں تمہارا منتظر ہے، جبکہ میرے پاس سوائے خشک مٹی اور تند ہوا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ مجھے تابناک مستقبل کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے تو اس نے ہمت کی اور ڈاکٹر کی آنکھوں میں براہ راست جھانک کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اے چندو، میں تمہارا نہیں بن سکتا، کسی کا بھی نہیں، شاید اپنا بھی نہیں۔ کوئی اور بات کرو۔ سر میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، مگر التجا کرتی ہوں کہ آپ بھلے مجھے قبول نہ کریں مگر مجھ سے مل لیا کریں۔ ڈاکٹر نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کہا نہیں، کہا نہ کہ چھوڑو اس تذکرے کو، یہ 1,00,000 روپے کا چیک پکڑو، تربو جوار میں کوئی بینک دیکھ کر اپنا اکاؤنٹ کھلوا لینا اور یہ چیک اس میں جمع کروا دینا۔ ہاتھ بڑھائے بغیر چندو نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا سر، میں اتنی بڑی رقم کا کیا کروں گی؟ ڈاکٹر نے چیک اس کی جھولی میں رکھ دیا۔ کہا رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ چندو کی آنکھیں ایک لہجہ کے لیے ویران ہوئی، پھر بول پڑی، کیا یہ عائشہ کی قیمت ہے؟ ڈاکٹر اس کی آنکھوں سے پھونکتا وہ مدعا بھانپ کر نفی میں سر ہلانے لگا، سمجھانے لگا، چھوٹی باتوں سے سر پہ نظر کر کے بڑی باتوں پر توجہ دینا دانش مندی کہلاتی ہے۔ چونکہ میرا ذاتی خرچ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے میری ہر تنخواہ سے اچھی خاصی رقم بچ جایا کرتی ہے۔ یہ شاید میرے کسی کام نہیں آئے گی، اس میں سے میں نے 1,00,000 روپے تمہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہیں سر، میں جو مانگ رہی ہوں وہ دے سکتے ہیں تو دے دے، ورنہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کہا نا، بیوقوف مت بنو اور وہی کچھ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے ڈانٹ کر کہا، کاغذی بیوی کاغذی حقوق بھی رکھتی ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اپنا حق سمجھ کر سنبھال لو۔ میں تمہیں کوئی لمبی چوڑی ہدایات نہیں دینا چاہتا، اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ یہاں تمہارا قدم قدم پر مردوں سے واسطہ پڑے گا۔ یہ سبھی میرے یا ڈاکٹر نور الامین جیسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان میں اکثریت ان کی ہے جن کے چنگل سے نکل کر تم میرے پاس پہنچی ہو، ڈاکٹروں کے روپ میں بھی ہے، اسکول انتظامیہ اور مریضوں کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سے محتاط رہنا، تمہیں چند دن نئے سیٹ اپ میں ایڈجسٹ ہونے میں لگیں گے، پھر تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو کر ماضی بھول جاؤ گی۔ یہ دنیا تمہیں پھر سے اچھی لگنے لگے گی، کیونکہ یہ خوبصورت ہے، انسان کو لبھا کر اپنے پیچھے لگا لیتی ہے۔ اب مجھے ہنسی آنکھوں سے گڈ بائی کہو۔ ڈاکٹر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ چندو کا دل دھک سے رہ گیا، سمجھ گئی کہ ڈاکٹر اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنے جا رہا ہے۔ لپک کر قریب آئی اور بے ساختہ ڈاکٹر کے چٹانی وجود سے چمٹ کر سسکنے لگی۔ وہ اتنا ٹوٹ کر روئی کہ اگر ڈاکٹر منور علی کی جگہ کوئی پہاڑ ایستادہ ہوتا تو پگھل جاتا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے خود سے علیحدہ کر کے آنسو پونچھ کے بائے کہتا وہ تیزی سے لان سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بدقت تمام اپنے کمرے میں آئی، منہ ہاتھ دھو کر اپنی روم میٹ زرینہ سے باتیں کرنے لگی، دل کو سنبھالنے لگی جو ڈاکٹر منور علی کی جدائی پر ٹوٹنے لگا تھا۔ ڈاکٹر منور علی نے بالکل درست کہا تھا۔ وہ 1.5 ماہ میں اس ماحول میں رچ بس گئی، اسے دنیا اچھی لگنے لگی اور اپنا آپ بھی۔ 1.5 ماہ بعد اس نے اپنے اکاؤنٹ میں سے کچھ رقم نکالی اور ڈاکٹر منور علی سے ملنے کے لیے برے والا عازمی سفر ہوئی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر جب چک 87 کے سرکاری ہسپتال پہنچی تو یہ روح فرسا خبر اس کی منتظر تھی کہ ڈاکٹر منور علی شاہ اس ہسپتال سے اپنا بورے بستر لپیٹ کر کسی اور ہسپتال سے سدھار چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے نئے ڈیوٹی اسٹیشن کا پتہ چلانے کی کوشش کی، مگر عملے نے لا علمی کا اظہار کیا۔ صفیہ پروین نے صرف اتنا بتایا کہ ڈاکٹر نے 6 ماہ کی چھٹی بھی لی ہے۔ ان 6 ماہ میں وہ کہاں ہوگا یہ اس سمیت کسی بھی شخص کو معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر منور علی کی جگہ آنے والے میڈیکل آفیسر کی رہائش برے والا شہر میں تھی اور وہ ڈیوٹی آف ہوتے ہی اپنی کار پر گھر لوٹ جاتا تھا۔ اس لیے وہ کوٹھی جس میں چندو نے ڈاکٹر کے ساتھ کم و بیش 1 سال کا عرصہ گزارا تھا مکفل رہتی تھی۔ صرف اینٹ والی کوٹھی کے سامنے روش پر کھڑے ہو کر اس نے حسرت بھری نظروں سے در و دیوار کو دیکھا اور آہ بھر کر ہسپتال سے نکل آئی۔ یہ صورتحال چندو کے لیے بڑی حوصلہ شکن اور مایوس کن تھی کہ ڈاکٹر منور علی نے اپنے کہے پر عمل کرتے اس سے ہر قسمی ناطہ توڑ لیا تھا۔ اس نے چندو سے ناطہ جوڑا بھی کیا تھا، محض ایک جھوٹے کاغذ کا رشتہ، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہوئی ایک فرضی دستاویز۔ اور بس اسے دوسرا دھچکا لگا جب ڈاک کے ذریعے طلاق کا پہلا نوٹس ملا۔ ایک ماہ کے وقفوں سے بقیہ نوٹس بھی مل گئے۔ ڈاکٹر منور علی نے اپنا نام اس کی ذات کی سلیٹ سے مٹا کر سمجھا دیا تھا کہ وہ کبھی ڈاکٹر منور کو یاد نہ کیا کرے، یاد کرنے کا حق بھی کھو بیٹھی تھی۔ ڈاک کے لفافوں پر واپسی کا پتہ درج نہیں تھا۔
یونین کونسل وہی تھی جس کے دائرہ کار میں چک 87 آتا تھا۔ چندو جانتی تھی کہ ڈاکٹر چک 87 سے رخصت ہو گیا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر منور علی کے پیچھے اس یونین کونسل یا ہسپتال میں جانا سمر آور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اگر کسی طرح کھوج نکال کر ڈاکٹر تک پہنچ بھی جاتی تو کیا کرتی؟ وہ ڈاکٹر کو ایک نظر دیکھنے، چند روکھی باتیں سننے اور ناکام لوٹنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ پھر وہ بھی بابا گامن اور عمر حیات کی طرح خاص موقع پر یاد آنے والا کردار بن گیا، اور چندو کا سفر نرسنگ کے مخصوص ماحول میں بغیر کسی رکاوٹ کے چلنے لگا۔ اس کی روم میٹ زرینہ اختر کی ترغیب پر اس نے نرسنگ کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کی تیاری کی۔ میڈم جوزفین نے دونوں لڑکیوں کی مدد کی، پھر دونوں نے پرائیویٹ میں امیدوار کے طور پر امتحان دیا اور اچھے نمبروں میں پاس ہو گئی۔ زرینہ ملتان کی ایک مضافاتی بستی سے تعلق رکھتی تھی، بہت سادہ مزاج مگر پر اعتبار لڑکی تھی۔ وہ حق دوستی نبھاتے ہوئے اسے چھٹیوں پر اپنے گھر لے جایا کرتی تھی، جہاں اس کا وقت کھلی فضاؤں اور سرسبز کھیتوں میں بہت اچھا گزرتا تھا۔ 40 سالہ سٹاف نرس مس جوزفین اپنے غیر معمولی سیاہ رنگت اور بے ڈول جسامت کی وجہ سے ابھی تک کنواری تھی۔ اس کے بقول اس کے ہتھیلیوں پر شادی کی ریکھا سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ وہ بظاہر خاصی اکھڑ مزاج مگر فطرتاً انسان دوست واقع ہوئی تھی، چندوں پر خصوصی توجہ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دوران تربیت انٹرمیڈیٹ کی تیاری کرنے میں چندو اور زرینہ کی مدد کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں لڑکیاں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نرسنگ کورس مکمل ہونے تک گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کر لیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اسے سمجھانے والا پوری توانائیاں خرچ کر کے برسوں میں کوئی ایک نقطہ سمجھا پاتا ہے، جبکہ بیوقوف بنانے والا چند لمحوں میں اس نقطے کو مٹا کر اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر منور علی نے چندو کی ذہنی تربیت کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا تھا۔ اسے معاشرے میں پنپنے کی کئی باتیں سمجھائی تھیں، مگر مس جوزفین کی چند میٹھی باتوں نے چندو کو آپے سے باہر کر دیا۔ اس نے فحش غلطی کرتے ہوئے جوزفین پر اپنا ماضی آشکار کر دیا۔ ہمدردی سمیٹنے کی احمقانہ خواہش سے مغلوب ہو کر وہ سب کچھ بتا دیا جسے اپنے سائے تک سے چھپانے کا حکم ڈاکٹر منور علی نے دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جوزفین اسے بہت قریب کر لیا، گاہے بگاہے اپنی مہربانیاں دکھانے لگی۔ جوزفین نے کہا کہ گریجویشن کی تیاری کرو، حساب کی کتب خرید لاؤ۔ چندو نے بلا چوچرا حکم کی تعمیل کی اور کتابیں دکھانے کے لیے شام کو اس کے روم میں پہنچ گئی۔ حسب معمول مس جوزفین کمرے میں اکیلی نیم دراز تھی، اپنے پہلو میں بٹھا کر سرسری انداز میں کتابوں کا جائزہ لینے لگی، پھر سر ہلا کر بولی، ہاں یہی ہماری یونیورسٹی کا نصاب ہے، بی اے کی بیس انگریزی کے سبجیکٹ پر ہے۔ اگر تم اس مضمون پر قابو پا لو تو سمجھو ڈگری ہاتھ لگ گئی۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس میں اسی مضمون میں فیل ہو جاتے ہیں، باقی تمام کورس اتنا آسان ہے کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے، مگر یہ آپشنل سبجیکٹ۔ چندو نے ایک کتاب نکال کر دکھاتے ہوئے متفکرانہ انداز میں پوچھا، عربی؟ جی میڈم، میں نے تو عربی پڑھی ہی نہیں۔ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مشکل مضمون نہیں ہے، اس میں صرف وہی امیدوار فیل ہوتا ہے جو کمرہ امتحان میں غیر حاضر ہوتا ہے۔ 100 میں سے 95 نمبر بآسانی مل جاتے ہیں۔ جوزفین نے دلاسا دیا۔ کچھ دیر اسے بڑی دلچسپی آمیز نظر سے دیکھتی رہی، پھر قدرے آہستہ آواز میں بولی شکر ہے ہمارے ساتھ زرینہ نہیں آئی۔ تم نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بنا کچھ چھپائے بتایا تھا، تب سے میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھنے لگی ہوں۔ بہت سی باتیں تم سے کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہیں مل رہا تھا، آج مل گیا ہے، ادھر قریب آ جاؤ۔ وہ بیڈ پر تھوڑا اور قریب کھسک آئی۔ جوزفین سہلانے کے سے انداز میں اس کی پشت پر اپنا بھاری ہاتھ پھیرنے لگی، پیار بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی، کچھ بولے بھی نہ، اپنی بے لوث محبت کا یقین دلانے لگی۔ چندو یقین کر رہی تھی، تبھی اس کے بندھے ہاتھ کے لمس کو پسند کر رہی تھی۔ جوزفین نے دھیمی آواز میں کہا، چندو تمہیں خداوند نے راج کے لیے بنایا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں اتنا خوبصورت نہ بناتا۔ یقین مانو، جب میں سوچتی ہوں کہ تمہاری ساری عمر دواؤں کی بو میں نتنے سکیڑتے، علائشیں دیکھتے، غلیظ اور خون سے لتھڑے ہوئے مریضوں کو سنبھالتے اور ڈاکٹر کی ہوس بھری نظروں کی سولی پر لٹکتے ہوئے گزرے گی تو میرے دل سے ہوک نکلتی ہے۔ یہی زندگی میں گزار کر رہی ہوں، تھک گئی ہوں، مگر پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے ہر روز اس سلاٹر ہاؤس سے چلی آتی ہوں۔ یہاں کوئی رومانس نہیں، 22 سالوں میں لاکھوں خواب اجڑتے دیکھ چکی ہوں۔ یہاں آنے والا بوڑھا مریض بھی جو ٹھیک سے سانس تک نہیں لے سکتا، معصوم آنکھوں کو سپنے دکھا کر بدن کی سیج پر سونے کی خواہش رکھتا ہے۔ لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں، ٹوٹ کر مر بھی جاتی ہیں،
مگر ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ جوزفین نے نیا موضوع چھیڑا تھا۔ چندو دیدے پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو کل تک نرس اور نن کے کردار کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، آج تصویر کا بھیانک رخ بڑی بے دردی سے دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی زبان ساتھ دے رہی تھی۔ چندو نے استعجاب آمیز لہجے میں کہا، میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں نرسنگ کا شعبہ چھوڑ دوں تو میرے لیے ممکن ہی کس طرح ہوگا؟ جوزفین کچھ دیر سوچتی رہی، کہے نہ کہے فیصلہ کرتی رہی، پھر بولی، چندو ماہی، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اور جو دوست ہوتا ہے اسے ہاتھ ملانے کی احتجاج نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک دوست مجھے بھی قسمت نے دے رکھا ہے، اجمل گیلانی، مجھ سے 8-10 سال چھوٹا ہے، پر حیثیت میں بہت بڑا ہے، پارس ہے۔ جانتے ہو کہ پارس کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بتاتی ہوں۔ پارس اس پتھر کو کہتے ہیں جسے چھونے والا ہر وجود سونا بن جاتا ہے۔ اجمل جس کو چھوتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ میں کافی دنوں سے تمہیں اس سے ملانا چاہتی ہوں۔ چندو نے حیرت اور تشکیک بھری نظروں سے دیکھا اور خاموش رہ کر مزید بولنے کا موقع دیا۔ وہ بولی، قسمت انسان کو ایک ایسا سنہرا موقع ضرور دیتی ہے جو اس کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر انسان دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قسمت کا ہاتھ تھام لے تو ایک ہی جست میں وہ آکاش کو چھو لیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اس جست سے لطف اندوز ہو، راج محل پہنچ جاؤ۔ جوزفین کے لہجے میں پیار بھرا ہوا تھا۔ چندو، تم غریب اور لاوارث لڑکی ہو، خوبصورت بھی ہو، مگر جس ماحول میں رہ رہی ہو یہاں زندگی کو محض پریکٹیکل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں جذبات، احساسات اور عورت پن نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ تم ہزاروں روپے کما کر بھی تشنہ رہو گی، بظاہر صاف کپڑے پہنو گی، مگر بدن تھکن اور میل سے اٹا رہے گا۔ تمہارے شوہر، کیا نام تھا اس کا؟ اس نے جس وقت تم نرسنگ اسکول جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اب تم ان حالات سے نکل آئی ہو اور اپنے لیے بہتر فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہو۔ وہ جوزفین کی باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کر چکی تھی کہ اسے نرسنگ چھوڑ کر کوئی اور شعبہ جوائن کرنے کی ترغیب دے رہی تھی، کیونکہ اس پر اعتماد کرتی اس لیے پوری توجہ سے سن رہی تھی، اور اسے یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ میڈم جوزفین دل کی بات آشکار کرنے میں ہچکچا رہی تھی، کھل کر بتا نہیں رہی تھی۔ تبھی حوصلہ افزا لہجے میں گویا ہوئی، میڈم آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، مگر آپ مجھے کھل کر کچھ بتا نہیں رہی۔ وہ مسکرائی، آنکھیں چمکنے لگی، گرم لوہا چوٹ طلب کرنے لگا تھا۔ بولی، تم ٹھیک کہتی ہو، میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے سمجھانا چاہتی ہوں کہ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسی کمرے میں دفن کر کے چلی جانا۔ قطعاً ضروری نہیں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسی پر عمل کرو، نہیں، بلکہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وہ پوری بات خاموشی سے سن لو، رات کو بستر میں لیٹ کر سمجھنے کی کوشش کرنا، اور صبح مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ نفع ہوگا تو تمہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو تمہارے مستقبل کا ہوگا، مجھے دونوں صورتوں میں کوئی ناراضی نہیں ہوگی۔ جوزفین نے چندو کا ہاتھ تھاما، کھینچ کر پہلو سے لگایا، اپنی بات دیواروں سے چھپانا چاہتی تھی۔ تبھی رازداری سے بولنے لگی، چندو ماہی ایک ایک لفظ سنبھال کر ذہن میں محفوظ کرنے لگی۔ چند منٹوں کے لیے آئی تھی، 1.25 گھنٹہ گزار چکی تھی، ابھی کچھ دیر اور بیٹھنا تھا۔ جب مس جوزفین کی اجازت پا کر کمرے سے نکلی تو اس کے پاؤں گیلری کے پھسلویں فرش پر نہیں پڑ رہے تھے، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ اپنے روم میں پہنچی تو زرینہ کو برنگیختہ پایا۔ وہ برہمی سے پوچھنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ آج پھر ہم میس میں دیر سے پہنچیں گی، وہ ٹھنڈا کھانا زہر مار کریں گی۔ وہ کتابیں الماری میں رکھتے ہوئے بولی، میں میڈم کے کمرے میں گئی تھی کتابیں چیک کروانے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ سوائے ٹیسٹ پیپر کے سب اوکے ہیں، ٹیسٹ پیپر بدلوانے کے لیے ہمیں پھر گھنٹہ بازار کا چکر لگانا پڑے گا۔ چندو نے منہ بنا کر کہا، نہیں، ادھر قریب میں ایک بک سینٹر ہے، وہاں سے بدلوا لیں گی۔ زرینہ نے کہا، فی الحال مزید وقت ضائع کیے بغیر کمرے سے نکلو۔ برا حال ہے کیونکہ آج دوپہر کا کھانا بھی گول ہو گیا تھا، یقین کرو بھوک کے مارے میرے سر میں شدید درد ہونے لگا ہے۔ دونوں کمرہ لاک کر کے میس کی طرف چل پڑی۔ کھانے کے دوران چندو عدم توجہی سے زرینہ کی باتیں سن رہی تھی اور وہ ہاں میں جواب دینے پر اکتفا کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جوزفین کی باتوں نے جو طوفان برپا کیا تھا وہ اسے پوری طرح اپنی تندی کے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ اسے سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت ملی تھی۔
جو یقیناً بہت مختلف تھی۔ جوزفین نے سختی سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ صبح اسے کوئی جواب نہیں دے گی تو وہ انکار سمجھتی اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے بغیر رشوت کی فائل کی طرح داخل دفتر کر دے گی۔ انسان کی اس رشت میں لالچ اور آگے بڑھنے کی طلب کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتی ہے، من میں ہلکورے لیتی رہتی ہے۔ باوجود کہ چندو ماہی کو کوئی مالی پریشانی لاحق نہیں تھی، مستقبل میں محفوظ دکھائی دے رہا تھا، مگر جوزفین کی دکھائی ہوئی راہ پر چل کر وہ راجکماری بننے کے لیے پوری سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ وہ عدم تحفظ اور احساس کمتری کے حصار سے تو کب کی نکل چکی تھی، مگر لالچ زندگی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ ڈاکٹر منور علی شاہ نے اسے سختی سے سمجھایا تھا کہ وہ ناک کی سیدھ میں چلتی رہے اور کبھی امیر ہونے کے لیے شارٹ کٹ پر راستہ اختیار نہ کرے، مگر جوزفین کی پیشکش نے ڈاکٹر کی تمام پندوں نصائح پر پانی پھیر دیا تھا۔ روم میں پہنچ کر اس نے سر درد کا بہانہ کیا اور منہ سر لپیٹ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ دل میں میڈم جوزفین کی سنائی ہوئی کہانی کو دوہرانے لگی۔ کہانی کی جزیات کو ذہن میں رکھ کر وہ اس اوکھلی میں سر دینا چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اسے ایسے پل پر سے گزرنا تھا جو اس کے پار اترتے ہی دریا برد ہو جائے گا اور واپسی کا راستہ مسدود ہو جائے گا۔ گیلانی فلور مل کا مالک اکمل گیلانی سیلف میڈ انسان تھا۔ اندرون شہر کی تنگو تاری گلیوں سے اپنی محنت اور دماغی صلاحیتوں کے بلبوتے پر نکلا اور ٹھوکریں کھاتا ہوا شہر کے کاروباری حلقے میں اپنا اعتبار قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز غلہ منڈی کے قریب اجناس کی پھڑی لگا کر کیا۔ تول اور قیمت میں ڈنڈی مارتے ہوئے تھڑے سے اٹھ کر ایک چھوٹی سی دکان میں جا بیٹھا اور بروکر بن گیا۔ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود خاصا چرب زبان واقع ہوا اور اس کا کاروبار زبانی جمع خرچ کی بنیاد پر روز افزوں ترقی کرتا گیا۔ دولت کی برکھا برسنے لگی۔ چند ہی سالوں میں وہ نہ صرف غلہ منڈی کا معروف آڑتی بن گیا، بلکہ اس نے ملتان کے ایک مضافاتی علاقے میں اپنی فلور مل بھی لگا لی اور آنے والے چند برسوں میں اس نے خاصی شہری جائیداد بھی بنا لی اور 50 ایکڑ زرعی اراضی کا مالک بھی بن گیا۔ اکمل گیلانی کی شادی اس کی چچا زاد سے ہوئی تھی۔ 2 سگے بھائیوں سمیت اس کا پورا خاندان ابھی تک اندرون شہر کی اسرت زدہ گلیوں کی کوٹھیوں میں مقیم تھا اور محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی وارداتیں کر کے پیٹ پال رہا تھا۔ اپنی تمام تر بدقسمتی اور محرومی کو اکمل گیلانی سے نفرت اور انتقامی سوچ کی مالا میں پروتا رہتا تھا۔ اکمل کے سسرال کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ اس نفرت کو مہمیز کرتے ہوئے گیلانی کی کوتاہیوں بھرے مزاج کا بھی برابر کا حصہ تھا۔ دولت کی ریل پیل میں وہ آگے بڑھتا گیا، جس نے پلٹ کر اپنے خاندان اور بہن بھائیوں کی خبر تک نہ لی۔ اگر کہ اس سے ملنے کے لیے اس کی 3 کنال کی جہازی سائز کی کوٹھی پہنچا بھی تو اس کے اہانت آمیز رویے کی بدولت اس کا دشمن بن کر نکلا۔ رفتہ رفتہ وہ نہ صرف اپنے خاندان سے کٹ گیا، بلکہ اس کا نام سنتے ہی رشتہ داروں کا خون اور وہ منہ بھر کر اسے مغلظات سے نوازتے۔ اجمل اولوتا بیٹا تھا۔ باپ کی عظیم الفرصتی اور ماں کی بیماری نے اسے بچپن میں ہی تنہائی پسند، مغرور اور منتقم مزاج بنا دیا تھا۔ جیب خرچ کے نام پر اس کی جیبیں نوٹوں سے بھری رہتی تھی۔ نوٹوں کا نشہ سر پر سوار رہتا، جس کی وجہ سے وہ دن بدن بگڑتا چلا گیا۔ میٹرک کے دوران ہی اس نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا اور اوباش دوستوں کی صحبت میں شراب نوشی کا عادی ہو گیا۔ باپ نے چاہا کہ فلور ملز کے معاملات میں بیٹے کی معاونت حاصل کرے اور اسے کاروباری رموز و قواعد سے روشناس کرے، مگر اجمل نے چند دنوں میں ہی اکتا کر ٹھینگا دکھا دیا اور اپنے منچاہے معمول میں چلا گیا۔ دولت اور جائیداد کی ہوس شر کا باعث بنتی ہے۔ شر کا سودا اکمل گیلانی کے بھائیوں اور پیداگیر قسم کے سالوں کے سروں میں سما کر پروان چڑھ چکا تھا۔ اکمل گیلانی اور اس کی بیوی اور بیٹے کی موت سے وہ تینوں خاندان کروڑ پتی ہو سکتے تھے۔ موت اپنے وقت پر آتی ہے، مگر آنکھوں پر ہوس کی پٹی باندھ دینے والے فطرت کے قوانین سے ٹکرانے سے باز نہیں آتے۔ ان تینوں نے اکمل گیلانی، جوان سال بیٹے اجمل گیلانی اور بستر نشین بیوی کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ اپنے خونی منصوبے پر عمل پیرا ہوئے اور چاند رات کو مسلح ہو کر گیلانی ہاؤس پر حملہ آور ہو گئے۔ چونکہ چاند رات کو گھر کے سبھی ملازمین اور چوکیدار چھٹی پر تھے، اس لیے ان کے پیاسے ہتھیاروں کو خون مل گیا۔ اکمل گیلانی اور اس کی اہلیہ کو بے بسی کی موت مارنے کے بعد انہوں نے اجمل کی تلاش میں پوری کوٹھی چھان ماری، مگر وہ نہ ملا۔ وہ اپنے اوباش دوستوں کے ہمراہ شاپنگ سینٹروں کی آوارہ گردی پر نکلا ہوا تھا۔ چاند رات میں اجمل جیسے بھوروں کی چاندی ہو جاتی ہے، یہ چاندی اس کی جان بچانے کا سبب بن گئی۔ اجمل زندہ تو بچ گیا، مگر اپنے مشن میں جزوی طور پر ناکام ہونے والوں نے مدعی بن کر اسے اپنے ماں باپ کے بہیمانہ قتل کے الزام میں حوالات بھجوا دیا۔ پولیس کا پیٹ بھرا تو انہوں نے اجمل کی پولیس فائل پر قے کر دی۔ چونکہ دوہرے قتل کی اس بھیانک واردات کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا، اس لیے اجمل کو ہی اپنے والدین کا قاتل قرار دے دیا گیا۔ دونوں چچاؤں اور ماموں نے محرک پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا
کہ اجمل کا باپ اسے ہر وقت برے کاموں سے روکتا ٹوکتا، اور ان دنوں اس نے اس کا جیب خرچ بند کر دیا تھا، جس پر اجمل نے مشتعل ہو کر دونوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس کے جیل جاتے ہی تینوں حصہ داروں نے تمام جائیداد اور کاروبار کے حصے بکھرے بانٹ لیے۔ 2 رکاوٹیں دور ہو گئی تھی، ایک رکاوٹ باقی تھی۔ اگر اجمل باہر ہوتا تو اسے بھی ٹھکانے لگا دیا جاتا، مگر وہ قانون کی تحویل میں تھا اور اسے قانون کے ہاتھوں مروانا ضروری تھا، کیونکہ اجمل کی زندگی میں وہ لوٹی ہوئی دولت کے مالک نہیں بن سکتے تھے۔ اجمل کو سزائے موت دلوانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا اور قانون کو مٹھی میں لے کر اسے تختہ دار کا مستحق ثابت کر دیا۔ اجمل کے پاس نہ تو پیسہ تھا، نہ جائیداد، اور نہ ہی اس کے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی غمخوار تھا، اس لیے وہ مقدمہ ہار گیا۔ وہ بچپن سے منتقم مزاج تھا۔ ناکردہ جرم کی پاداش میں ملنے والی بدنامی اور موت کی سزا نے اس کا خون کھولا دیا اور اس کے روم روم میں انتقام کی آگ بھر دی، جو نکلنے کا راستہ تلاش کرتی رہتی تھی۔ وہ جیل سے نکل کر اپنے ماں باپ کے قاتلوں کی گردنیں ماپنا چاہتا تھا، مگر سمجھ رہا تھا کہ ان تک پہنچنا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے عنقریب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ اچھے وقتوں کے دوست آڑے وقت میں کنارہ کر گئے تھے۔ سارا پیسہ مقتول باپ کے اکاؤنٹس میں جمع تھا۔ اس قسم پرسی کے سبب وہ ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر نہ کر سکا۔ ہر جانب سے مایوس ہو کر وہ سلاخوں سے سر ٹکرانے لگا، چیخنے چلانے لگا، اور بعید نہ تھا کہ بلیک وارنٹ آنے سے قبل ہی پاگل ہو جاتا یا مر جاتا۔ مگر انہی دنوں اس کی ملاقات جیل میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے ایک نامی گرامی ڈکیت سے ہوئی۔ وہ ہر قسم کے زنگالود قفل کھولنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اجمل کی ملاقات جیلر سے کروا دی۔ جیلر اس کے گاؤں کا رہنے والا تھا، جس گاؤں میں اجمل گیلانی کی 50 ایکڑ اراضی واقع تھی۔ وہ بہت زرخیز اور مہنگی زمین تھی۔ ڈکیت سے ملنے والی معلومات نے جیلر کی آنکھیں چندیا تھی۔ اسے اجمل کے معروضی حالات سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ اس کی ہوس بھری نگاہیں اس کی زرعی اراضی پر جم گئی۔ ڈکیت نے تھرڈ مین کا کردار ادا کیا اور ان کے درمیان رقبے کے عوض اجمل کو آزادی دلانے کا معاہدہ طے پا گیا۔ قانونی موشقافیوں کو دھیان رکھتے ہوئے پہلے تو اجمل کی سزائے موت کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کرائی گئی۔ جیلر کے کسی رشتہ دار کے نام اجمل نے زمین منتقل کرائی، پھر اسے بیمار ظاہر کر کے DH کے ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ یہی معاہدے کی دوسری شرط پوری کرتے ہوئے اجمل کو ہسپتال سے زندگی اور دشمنوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع دیا گیا۔ وہ خطرناک اشتہاری مجرم تھا، موت کے منہ سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لے رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ایک ذرا انتظار، پھر ایک الو کا پٹھا بھی نہیں بچے گا۔ اسے پہلے سے شک تھا کہ اس کے ماں باپ کے قتل کے پیچھے اس کے چچاؤں اور ماموں کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس کے مقدمے میں وہی تینوں مدعی بنے تھے۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کے ترکے پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا شک پختہ یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ مفرور مجرم تھا، قانون کو مطلوب تھا، اس لیے چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ اپنے دشمنوں پر شب خون مارنے کے لیے جرائم کی دلدل میں اتر گیا۔ وہ غیر معمولی ذہین اور دلیر تھا۔ اس نے چند دنوں میں اپنے ارد گرد جرائم پیشہ لوگوں کا ایک گروہ مجتمع کر لیا، جو کئی نوع کی وارداتیں کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے ان مختلف ہنر میں یکتا لوگوں کی ایک تنظیم کی شکل دے کر جدید طرز کا کرمنل گینگ بنایا۔ پھر ایک قلیل عرصے میں اس نے تینوں رشتہ داروں کو ایسی منصوبہ بندی کے تحت زمین میں اتارا کہ وہ قانون کے شکنجے میں آنے سے بچ گیا۔ اپنے خاندان کے قاتلوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے درپردہ رہتے ہوئے اپنا کاروبار، فلور مل اور تمام جائیداد کو اپنے مینیجر کی تحویل میں دیتے ہوئے ایک طرف وارداتوں کا سلسلہ جاری رکھا، دوسری طرف اپنے کیس کی قانونی پیروی شروع کر دی۔ اب وہ نہتہ نہیں تھا، اس لیے جب وہ دونوں ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے انصاف کے بازار میں نکلا تو اسے ہر کوئی پرسان حال اور معاون ملا۔ ہر دفتر کا دروازہ اس کو کھلتا گیا، ہر باتیں کی تیوریاں کھل گئی اور 6 ماہ کی جدوجہد کے بعد مکمل بریت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اجمل نے اپنے جن چچاؤں اور ماموں کو قتل کیا تھا۔ ان کی اولاد شک کی بنیاد پر اس کے خون کی پیاسی تھی۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، مگر احتیاطاً ان سے بچ کر چلتا تھا، کیونکہ ان کے خون سے ہاتھ نہیں رگنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی عرصہ میں اس کی نام کی دھاک شہر میں بیٹھ گئی، مگر تب تک مسلسل شراب نوشی کی عادت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اسے گردوں کا ذوف لاحق ہو گیا تھا، جس نے سال بھر میں اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ابتدا میں اس بیماری کو اہمیت نہیں دی، مگر جب گردوں کا جان لیوا درد اس کی برداشت سے باہر ہو گیا، کمزوری نے اعصاب میں شدید شکست و ریخت بھر دی، تو وہ شہر کے جدید نجی ہسپتال میں منتقل ہو گیا۔ وہ دیکھنے میں تندرست، مضبوط قد کاٹ اور پرکشش مرد تھا، مگر شراب نوشی نے اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ لیا تھا۔ 2-3 مرتبہ ڈائلائسس کے مرحلے سے گزرنے کے بعد مزید نحیف ہو گیا۔ اس کے متوالوں نے گردوں کے حصول کے لیے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، مگر دال نہ گلی۔
جس پر اجمل کا علاج کرنے والے ڈاکٹر اس کی زندگی کے سوال پر نفی میں سر ہلا کر دعا کا مشورہ دے دیا۔ ان دنوں وہ بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں شمار کرنے پر مامور تھا اور ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق وہ ہفتہ بھر سے زیادہ عرصہ نکالنے والا نہیں تھا۔ جوزفین نے اجمل گیلانی کی ڈرام کہانی تمام تر جزئیات سمیت سنانے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور کہا تھا، چندو ماہی، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ شہزادوں کی طرح زندہ رہا، بہادروں کی طرح قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا رہا، پھر جیل سے نکلنے کے بعد بجلی کی طرح اپنے دشمنوں پر ٹوٹا۔ وہ مر رہا ہے، اسے بچایا نہیں جا سکتا، یہ بات وہ خود بھی جانتا ہے، تبھی شان سے مرنا چاہتا ہے۔ موت کی دہلیز پر کھڑا ہے، مگر تم جیسی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب تم یہ پوچھو گی کہ مرتا ہوا شخص ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر جائیداد جو بلا شبہ اس وقت کروڑوں میں ہے دے کر زندگی سے بھرپور ایک رات خریدنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے خاندان کا کوئی شخص اس کی جائیداد سے ایک دھیلا بھی حاصل نہ کر سکے۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ وہ بہت منتقم مزاج اور ٹھوس بنیاد پر دشمنی یا دوستی رکھنے والا شخص ہے۔ چندو نے جوزفین سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس کا جوزفین سے کیا تعلق تھا۔ جوزفین نے بتایا کہ اس کے باپ اکمل گیلانی کی دوست تھی۔ چونکہ اس کی بیوی مستقل بیمار تھی، اس لیے اسے اپنی زندگی کو سیراب کرنے کے لیے جوزفین جیسی تھرڈ کریکٹر کی احتجاج تھی۔ وہ بھاری معاوضے پر بڑی رازداری سے محبت کے چند لمحات خرید کر گیلانی کی گود میں ڈال دیتی تھی۔ اجمل گیلانی سے تعلق کی نوعیت بینہ یہی تھی۔ چندو کو اس کے کردار پر گھن آ رہی تھی، مگر اس کی پیشکش اور منصوبے کی طرف دل کھینچ رہا تھا۔ جوزفین نے اسے کہا تھا، چندو، تم کتنے مذہب کی خوابگاہ میں جا چکی ہو یاد کرو، مگر تمہارا کیا بگڑ گیا؟ کچھ بھی تو نہیں، اور تو اور تم بیوی اور ایک بچی کی ماں بھی بن چکی ہو، مگر تمہاری معصوم شکل دیکھ کر کوئی بھی بات سچ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ پہلے کی طرح یہ شادی بھی محض کاغذی کاروائی ہے۔ وہ مرنے والا ہے اور تمہیں اپنی مرضی سے چھونے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ فرض کیا وہ تمہاری ایک رات حاصل کر بھی لیتا ہے تو کیا بگڑ جائے گا؟ وہ کوئی گناہ تو نہیں کرے گا نا تم سے، اور یوں یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا۔ بنا ہاتھ پیر ہلائے کروڑوں کی جائیداد تمہاری جھولی میں آن گرے گی، ہے نا؟ جب اسے باتیں سنی تھی تب اسے بہت بری لگی تھی، مگر رات کے اس پہر اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جوزفین نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ واقعی قسمت ایسے سنہری مواقع بار بار نہیں دیتی۔ اس نے لحاف سے ہاتھ نکالا، نائٹ بلب کی روشنی میں چمکتی ہوئی سائج سمی اپنی آنکھوں کو بھی کنواری لگی۔ ماضی میں خود پر ہونے والے بدترین تشدد خواب کی طرح قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ خواب جھوٹا ہوتا ہے، اسے بھی اپنا ماضی بھی جھوٹ لگنے لگا۔ عمر حیات کی حویلی خواب تھی۔ حویلی میں چند دن کا مہمان بن کر آنے والا مامور رضوان خواب تھا، خواب گر تھا، چلا گیا۔ اس نے چندو کی دنیا میں تبدیلی لانے والے جس راجگر کا تذکرہ کیا تھا وہ ڈاکٹر منور علی تھا۔ آیا اور آ کر چلا بھی گیا، جاتے ہوئے زندگی گزارنے کا ہنر دے گیا۔ وہ ہنر آزما تھی، مگر اب سبز باغ دیکھتے ہوئے بھٹکنے لگی تھی اور جوزفین کے صاف و شفاف تعلق کو مد نظر رکھ کر مرتے ہوئے شخص کے انتقامی سوچ سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہی تھی۔ مامور رضوان نے جس شخص کا تذکرہ کیا تھا شاید وہ اجمل گیلانی ہی تھا۔ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، نیند کوسوں دور تھی، خوابوں کا دل افزا سلسلہ جاری تھا، اور پھر اس نے دولت کے حصول کے لیے شارٹ کٹ اختیار کرنے کا آدھا فیصلہ کر لیا۔ بقیہ آدھے فیصلے کا انحصار اجمل گیلانی سے ہونے والی ملاقات پر تھا۔